قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا صحابی، اور قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. سانو کی پتا ہے؟ اقبال کہنا سا تو تھوڑا جا میں گل یہ کر رہی سی، طلحہ 10 سالہ بچے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئے تے حضور دے ہاتھ بھی چومے تے پیر بھی چومے. حضور نے فرمایا او بچہ میرے ہاتھ پیر کیوں چومے نو؟ ایتھے تے انگوٹھے چومن تو گل سمجھ آئی؟ ایتھے تے بڑی پریشانی ہے. میں جانے مسند ابی اعلی دی حدیث بھی تانوں سنا جاواں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ چھوٹے جہے بچے موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، قرآن تفصیلی واقعہ موجود ہے، تانوں حضرت سنان گے. پکڑ لیا تے چک کے حضرت آسیہ ان سینے نال لا کے فرعون کول لے گئیاں. فرعون کہنے لگا کون ہے بچہ کتھوں لے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا قرۃ قالت قرۃ عین لی والا 20ویں سپارے اللہ نے ذکر کیتا. حضرت آسیہ کہنے لگیاں اے بچہ تیری تے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. ہن سونا اگلی گل یارا، سنن والی اگلی گل ہے، ذرا سمجھو کہ آج جناب اس گل تے بھی لوگوں کو پریشانی ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جواباً فرعون کہنے لگا نہیں اے بچہ تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، میری اکھاں دی کوئی ٹھنڈک نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا جس طرح حضرت آسیہ نے کہا سی نا کہ اے بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اگر جواباً فرعون بھی ایک گل کر دیندا، فرعون بھی جواباً کہہ دیندا کہ ہاں نبی سمجھ کے نہیں کرنا، وہ ہے سن اللہ دے نبی تے وہ بھی موسیٰ سن. حضور نے فرمایا جی جواباً فرعون گل کر دیندا نا کہ ہاں اے بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے لہداہ اللہ تعالی 400 سال خود ہی مشرک نہیں رہا، لوگوں بھی مشرک بنادا رہا. ایک نبی دی تعظیم ہو جاندی صرف اتنی گل نہ کہ بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے حضور فرماندے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون نو شرکیہ گناہ معاف کر کے انہوں مسلمان بنا دینا سی. اور دسائے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون زبانوں گل کرے صرف کہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے رب انہوں معاف کر دے تے امام الانبیاء دا نا چم کے اس اکھاں تے لاویے تے قیامت نو رب ساڈا ناراض ہو جائے. چلدے میں گل کیتی، یہ گل تو بڑی لمبی ہے، توجہ. او بچے نے حضور دے ہاتھ پیر چومے. حضور نے فرمایا کیوں چومیا نے؟ انہوں نے کہا جی مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے. ہن اگلی گل جڑی نا سینہ تھام کے سننی، تسی پریشان نہیں ہونا. ہاں اقبال کہندا ہے مومن از عشق است عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است، عقل صفاک است تو صفاک تر پاک تر چالاک تر بے باک تر. اقبال کہندا جتے عشق تے مومن، جتے مومن تے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا جی، کیویں ہو سکتا؟ اقبال کہندا عشق نو کر کے وکھاندا، صرف دعا نہیں کردا. ہن اگلی گل بڑا سینہ تھام کے سننی تے چاہیدا تے اے سی نا ساڈا عقل تے اے کہندی بھئی چاہیدا اے سی کہ حضور اپنی چادر دے دے یا اس بچے نو بلا کے دے سر تے ہاتھ پھیر دے، لیکن اس بچے دے عشق دا ہور امتحان ہویا. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہو روندے، ٹکڑے بھن تے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندا ہی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندا ہی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی. لو جی بچے نو اگلا امتحان کی ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فذهب اقتل اباک، فرمایا جائے بچہ جا کے اپنے پیو نو قتل کر دے. میں کہسی نا سینہ تھام کے سننا، تسی سارے پریشان ہو گئے ہو. تانوں کیڑی پریشانی ہے بھائی؟ حضرت طلحہ جانن تے رسول اللہ جانن، اسی تے گل کر رہے ہیں، اسی تے صرف گل کرن دا ثواب لے رہے ہیں. چھوٹے جے بچے نو حضور فرماندے جا کے پیو نو مارا ہے. عقل کی چاندی کم از کم اتنا تو پوچھتے حضور میرے پیو دا کوئی جرم؟ حضور پیو نو بھی کدی کسے ماریا؟ صحابہ کہندے اس بچے نے چھال ماری مجمع چوں باہر نکلیا. عرض کیتی حضور آئے تو کم ہی کوئی نہیں، میں ہنے مار کے آیا. اینج مار کے آیا. صحابہ کہندے جب دور گیا تو حضور نے فرمایا واپس آ جا. تو واپس آئے تو فرمایا میں پیو مروان تے نہیں نہ آیا، میں تو پیرے دی عزت دسن آیا. میں صرف ویکھنا اے سی بھئی زبانی کلامی عشق یا اندروں عشق. خالی مطلب اقبال کہندا ہے اے جڑی مسلم سر نبی بیگانہ شد بازی بیت الحرم بتخانہ شد. اقبال کہندا مسلماناں دے سینے جو جدوں دی حضور دی محبت نکلی ہے انہاں دے سینے بتخانے ہو گئے.
ہاں لکھا محبت پائی پھر دن. بلکہ اقبال ایک اور جگہ اور گل کی تھی, کہنا چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آبمی گردد وجود. اقبال کہنا جدو میں حضور تے درود پڑھنا تے پانی پانی ہو جانا. میں کہا کیوں اقبال ہے تو بڑے ثواب والا کام ہے. کہنا عشق گویت ہے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر. کہنا میرا عشق بول کے کہنا اے سینے وچ لکھاں محبت پائیاں نو تے درود حضور تے پڑھنا ساریاں محبت خالی کر لوکاں دیاں کڈ حضور دی محبت وچ پا تے پھر درود پڑھ. تا ندارت از محمد رنگ بو از درود خود میالا نام او. اقبال کہنا میرا عشق کہنا اے ساریاں محبت باہر کڈ ورنہ محبت ساریاں رکھ کے حضور تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میڑا کیتا کر. اے میں فتوی نہیں لا رہا, میں تو سویرے کہو مولوی ایک لاہوروں آیا سی. کیوں جی حضرت ہاں سویرے میرے خلاف تسی ہوئے ہو. میں داڑھی منڈے دی گل کیتی اقبال دی, ہاں مولوی دی گل ہی نہیں کیتی تاکہ تسی بعد مولویوں دے خلاف گل ہی کوئی نہ کرو. حضور نے واپس بلایا. توجہ, کچھ دنوں بعد حضرت طلحہ بن برا چھوٹے جے بچے 10 سالہ بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام صبح انہوں نے گھر جا رہا ہے, شام جا رہا ہے, صبح جا رہا ہے, شام جا رہا ہے. طلحہ کیا حال ہے, طلحہ کیا حال ہے, طلحہ کیا حال ہے. اس پر بھی ہمارے محدثین نے بحث کیا ہے کہ ان کا وصال کیوں ہو گیا. یہ اپنی ایک محبت کا تقاضا. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ایک عورت آئی تو انہیں کیا رسول اللہ دی قبر انور میں نے دکھاؤ. کہنیاں میں جب پردہ ہٹایا تو عورت اتھی شہید ہو گئی. یہ تے اپنے اپنے عشق و محبت دیا باتاں نے تے مولانا تانوں دسن گے. عشق و محبت تے فتوی نہیں ہوندے. ہاں حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی رسولن تے اپنے باغ وچ گوڈی کر رہا ہے, پیچھے پتر آیا. انہیں کہا ابا جی گل سنیے. انہیں کہا کی؟ انہیں کہا رسول اللہ تے ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا پترا سچی گل ہے حضور دنیا تشریف لے گئے ظاہری دنیا تو. انہیں کہا ہاں ابا جی. آپ نے ہاتھ چک دیتے اللہم عازب عن البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدا. یا اللہ میری اکھاں واپس لے لے. جن آکھا حضور دا چہرہ ویکھیا ہن پھر کسی اور دا منہ نہ ویکھنے. ایسا ابھی فکف بصر حدیث پاک کی اس ویلے نابی نہ ہو گئے. داسا مسلمانہ اے کوئی حضرت عبداللہ بن زید انصاری تے فتوی لا سکنا اور یار تیرا زیادہ عشق ہے صدیق اکبر نالو. صدیق اکبر تے دعا نہیں منگی, کسی صحابی نے انہوں تے اعتراض نہیں کیتا. چلیا تو کہنا صحابہ میلاد نہیں منایا. میں کہ تو صحابہ جب میلاد منا سکتا ہے؟ تو 8 تلوارا لے کے بدر وال جا سکنا, تو گلا کرنا ٹکے ٹکے دیا. اساد اپنی ایک عشق و محبت کا اظہار کرنے صرف خریداران یوسف میں نام لکھوانا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. عزیز تو صرف اظہار محبت کرنے ہیں بابا. تم صحابہ جیسے گلاں کرنا, تو صحابہ دیاں گلاں کرنا. اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب. اقبال کہندا تھوڑا جا عشق منگی وڈا نہ منگی, تیرے واسطے کی کوئی. ہاں تو ممتاز قادری دی حمایت نہ کر سکنا, تو اور کی کرنا ہے. اجے تک لوگوں یہ جناب پریشانی ہے کہ جی ممتاز قادری حق پر تھا کہ نہ. میں گل کرن لگا حق پر تھا کہ نہ حق پر تھا. امام صدیق اکبر انہوں نے ملن آئے ممتاز قادری نے. ہاں یہ تو اجے گلاں انکشاف ہے تو بڑے بڑے جہاں گلاں ہو رہی ہیں تو تمہیں ہضم ہی نہیں ہونی جی میں تمہیں دساں. ممتاز قادری جہاں کام کیتا ہے تے ازل چ چنے ہوئے سی, بڑا بڑا کام کیتا انہیں. ہاں جب کافر انگریز بھی حضور دے خاکے بنا کے 2-2 پاؤنڈاں دے بیچ رہے, 2-2 ڈالراں دے فٹ پاتھاں تے رکھ کے, تے پاکستان دے کالے انگریز بھی کہہ رہے سن حضور دی عزت کا کوئی قانون نہیں ہے, تو رب العالمین نے ازل تو چنیا سی ممتاز قادری نو. اس حالت وچ پھر تو 27 گولیاں مارنیاں اس بندے نو جڑا رسول اللہ دا گستاخ ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ محبوب سبحانی چک کے لے آئے. جس نے نذیر اختر نے کیا کہ ایک بزرگ ہستی داخل ہوئی پاکستان دی حدود وچ, انہاں ایک منڈا جے تھے چکے ہوئے سی. وہ کہندے جدوں اترے تے بڑا سارا بھائی لگدا سی جنوں موڈے تے چاہیا سی. تے لوگاں کیا بھئی یہ کون ہیں بزرگوں نے کہا جی یہ محبوب سبحانی ہیں 11ویں والے پیر ہیں. وہ کہنے لگے جدوں گل ختم ہو گئی خواب آئی تے جدوں ممتاز قادری نے اس نو ماریا سویرے ممتاز قادری دی تصویر چھپی. میں کہا یہ تے وہی منڈا ہے جنوں محبوب سبحانی کندھے تے چک کے لے آئے. اور جنہاں دے پیر ولیاں دیاں گردناں تے ہون ممتاز قادری نو ایتھے چک کے لے آون, کوئی وجہ تے ہے یار. ہاں اس واسطے ممتاز قادری نہ کوئی ناراض ہے تے لکھاں واری ناراض ہوے, اسی تو دے نال خوش. تو حضور دی عزت تو چھوڑ کے تو اس نے جپے پانا انہوں. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. توجہ, نبی علیہ السلام ایک دن حضرت طلحہ بن برا کے گھر گئے تو حضور نے انہوں نے والدین نو علیحدہ کر کے فرمایا اس بچے نے فوت ہو جانا ہے, تو جدوں یہ فوت ہو جائے تو میں نو جنازے واسطے راتی تسی بلانا ہے.
سنا مسلمان آسا تحفظ ناموس رسالت اس پنڈ تسا جناب اس بڑی حویلی وچ بیٹھے ہو تے اپنی نینداں برباد کر کے بیٹھے ہو، آخر کیوں؟ کوئی وجہ تے ہے نا یار؟ میں تقریر کر رہا اس حالت وچ بھی تکلیف وچ تواڈے کول آ بیٹھا، اے علماء سٹیج تے بیٹھے، تواڈے چہرے کیوں چمک رہا؟ آخر کوئی وجہ تے ہے نا؟ طلحہ بن برا اے تحفظ ناموس رسالت کیوں گلا کر دو؟ 10 سالہ بچہ دنیا تو جاندیاں جدو رسول اللہ تشریف لے گیا تو طلحہ بن برا نے اپنے والدین کو پوچھا کہ حضور کی فرماندے سن؟ انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرماندے سن کہ تو آج فوت ہو جانا، تو بچہ سن کے مر جانا تو بچہ چیخا نہیں ماردا، وہ چاہیے او ابا جی میں مر گیا، انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا اور کی فرماندے سن؟ انہوں نے کہا اور فرماندے سن بھائی جدو یہ فوت ہو جائے تو جنازے واسطے راتی میں نے بلانا ہے۔ طلحہ بن برا اپنے والدین نو کی گل کی تھی؟ انہوں نے کہا ابا جی جدو میں مر جاواں تو پھر حضور نو نہیں بلانا۔ انہوں نے کہا بھائی رسول اللہ تے فرما گیا بھائی تینوں بلانا ہے۔ طلحہ بن برا جڑی گل کی تھی نا وہی اہل سنت دے حصے چائی، دنیا تو جان لگیا بچے نو فکر کس گل دا ہے؟ کہنے لگا ابا جی حضور دا فرمان تے اپنی جائیے، لیکن حضور جنہ گلیاں جو گزر کے آنا ہے نا ساڈے گھر جنازہ پڑھان ساڈے وال، انہاں گلیاں میں یہودیاں دے گھر ہیں، اے نہ ہوئے رات دی تاریکی کوئی یہودی چھپ کے حضور نو دکھ دے، حضور نو نہیں بلانا میرے جنازے واسطے، میرے جنازے واسطے امام الانبیاء نو نہیں بلانا، مطلب قیامت تک دنیا گل کرے اور طلحہ تو نہ مردا حضور نو دکھ پہنچوائے۔ اے لفظ بھی دوسری حدیث وچ موجود ہے، یہ لفظ بھی آپ نے کہا، انہوں نے کہا قیامت تک حضور دی امت گلاں کرے، میرے جنازے دی وجہ تو حضور نو دکھ پہنچا۔ تے امام تے نال طلحہ بن برا بھی گل کیتی جے ساڈی کوئی خدمت قبول ہوئی نا تے مالک قبر تے آ جان گے۔ ایتھے آ کے میں گل ملائیے، ایک او جنہاں دے جنازہ پڑھان واسطے بھی پورے لاہور وچ بندہ کوئی نہ لبیا، تے ایک او جڑے فوت ہو گئے سویرے امام الانبیاء تشریف لائے تے فرمایا بھی تسی دسیا کوئی نہیں؟ انہاں کہا جی اے گل سی، امام الانبیاء قبر تے چلے گئے، اور 10 سالہ بچہ بھی ہوئے کی محمد سے وفا تو نے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ جدوں حضور انہاں دی قبر تے گئے، اے 3 صحابہ دے بارے میں پڑھیا کہ جنہاں نو رب ہستیاں ملیا، جابر بن عبداللہ، حضرت جابر دے ابا جی حضرت عبداللہ میدان احد شہید ہوئے، حضرت جابر پریشان ہوئے، تو حضور نے فرمایا جابر تو پریشان کیوں ہے؟ یار آج تک رب کس نو ہستیاں نہیں ملیا، تیرے پیو نو ہستیاں ملیا۔ حضرت سعد بن معاذ جنہاں نے میدان احد دی طرف حضور نو ہسایا سی، حضور دا چہرہ چمک اٹھیا سی، جنہاں کیا گھوڑے سمندر وچ پا دیاں گے، جدوں اے فوت ہوئے تے قبر وچ حضور نے رکھیا میدان جنت البقیع وچ، انہاں دی امی جان قبر دے سرانے کھڑ کے رو رہی، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھ دی ماں الا یرکا دموں کے ویذب حزنوں کے بان ابنک اول من ضحک اللہ له واهتز له العرش، فرمایا ساتھ دی ماں ہن چپ کر جا، ہن نہ روویں، پریشانی ختم کر دے، تیرا پہلا پتر ہے جنوں رب ہستیاں ملیا۔ اے دوسرے صحابی تے تیسرا 10 سالہ بچہ حضرت طلحہ بن برا جدوں رسول اللہ انہاں دی قبر تے گئے تے دعا کی تھی، اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، یا اللہ یہ بچہ نکا جے میرے نال پیار کردا ہے، اساں ایویں چلے دن رات تک کیتی پھردے ہیں، کچھ نہ کوئی تک مالک قیمت پان گے نہ، ایویں لیٹکا ہو گئی ہیں تے ایویں جناب سٹیج سج گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا یا اللہ یہ بچہ نکا جے میرے نال پیار کردا ہے، ہن تیرے کول آ گیا، اے نکا جے بچہ ہے، یا اللہ تو اینو ملنا کیویں؟ القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، یا اللہ تو انہیں میں ملنا ہے کہ تو انہوں ویکھ کے ہسنا ہے، تینوں ویکھ کے ہسنا۔ ہن سمجھ آئی بات تے حضور نال وفا کرے بندہ تو کس مقام تے جا پہنچتا۔ آخری بات آ اے کہندے جی ممتاز حسین قادری ماورائے عدالت قتل کیتا ہے، اس تے میں 2 گلاں کرنیاں بس، میری پھر گفتگو مک گئی۔ بحرین دے وچ مسلماناں دے بچے ہاکیاں کھیڈ رہے، نکے نکے اطفالاً صغارا، نکے نکے بچے، واسقف البحرین قائد، بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی دھوپ سیک رہے سی بیٹھ کے، فوقعت القرۃ علی صدرہا، ایک بچے نے ماری گیند، ہاکی ماری گیند جا کے پادری دے سینے تے لگی، ڈھڈ تے لگی، فاخذا اس پادری گیند چک لئی، فجعلوا یطلبونھا منہ، بچے گئے، بچوں دی عادت ہوندی گیند کوئی چک لے کہندے بابا گیند ساڈی دے دے، گیند دے دے، فابا، اس پادری نے کہا کہ گیند کوئی نہیں لبنی، تسی نال میں ماری گیند تے نال گینداں منگدے ہو، اجے تک بھابی جمے کوئی نہ ہے، تے گھراں وچ تربیت ہوندی ہے بھئی پترو جے کم پھس جائے تے حضور دا وسیلہ پانا ہے۔ فقال غلام منهم سالتک بحق محمد الا رددت علینا، ایک بچہ انہاں وچ اگے ودھیا، انہیں کہا یار تو سانو نکا سمجھ کے گیند نہ دیندا تے تینوں اسی اپنے نبی دا وسیلہ پاندے تینوں تو سانو گیند واپس دے دے، تینوں سالتک بحق محمد، حضور دے واسطے نال تیرے کول گیند منگدیا، ساڈی گیند واپس دے دے۔
فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس لانتی نے گیند بھی نہ دیتی تے رسول اللہ دے خلاف گل کر دیتی۔ ہن جی میں جڑی تہاڈے نال گل کرنی ہوئے وے کہ مدینہ پاک وچ حضرت عمر دی عدالت لگی ہوئی، بحرین دے گورنر حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول اللہ تے بچے نو چاہیے اے سی نا کہ جا کے گھر دستے اور کہندے جی ایک پادری نے حضور دے خلاف گل کیتی، او دا شرعی حکم کیوے۔ ابو ہریرہ کول مسئلہ حل نہ ہوندا تے وڈی عدالت مدینے چ لگی ہوئی سی حضرت عمر دی، اوتھے مقدمہ جاندا، لیکن نہیں، دور عمر دے بچے سن۔ فاقبلوا علیہ بسوالجہم، امام نے لکھیا کہ بچے ہاتھیاں لے کے اس تے ٹوٹ پے، اور فما زالوا یخبطون حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، انہاں انے واہ یخبطون دا معنی انے واہ ہاتھیاں ماریاں تے او لعنتی پادری مر گیا۔ ہن فرفع ذلک الی عمر، ہن سارے عیسائی اکٹھے ہوئے تے حضرت عمر کو مدینے پہنچے، کیا جناب تہاڈے دور تے کتا بھی نہیں مریا، ساڈا بندہ مر گیا، سانو انصاف چاہیے۔ سونا مسلمانہ، جے ممتاز قادری دے بارے کوئی تیری دوسری رائے ہے نا تے حضرت عمر دا اے سن کے تے اپنا سینہ صاف کر۔ راوی کہندے فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف، کہندے کیسر و کسرا فتح ہوئے حضرت عمر اتنے خوش کوئی نہیں ہوئے، قادسیہ فتح ہویا حضرت عمر اتنے کوئی نہیں خوش ہوئے، یرموک فتح ہویا حضرت عمر کوئی نہیں خوش ہوئے، مسجد نبی شریف میں سونے چاندی دے ڈھیر لگے مال غنیمت دے، حضرت عمر اتنے کدی خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے۔ اور حضرت عمر خوش ہون تے اسی ناراض ہو گئے تے آپ نے لفظ کی فرمایا الان عز الاسلام، فرمایا ہن اسلام عزت والا ہویا، ہن اسلام عزت والا ہویا۔ کی مطلب کہ جیڑا بڑے صحابہ وچ جذبہ ہے نکے نکے بچے وچ بھی آ گیا۔ ممتاز قادری، فیضان ممتاز قادری، ممتاز قادری، تیری عصمت کو سلام، تیری عزت کو سلام، تیری عصمت کو سلام، تیری جرت کو سلام۔ توجہ، حضرت عمر کا فیصلہ سنو، آخری آپ نے عیسائیوں نے کی فرمایا، فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیهم فغضبوا له وانتصروا، فرمایا عیسائیوں تم کہتے ہو ان بچوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے والدین کو، انہوں نے تمیز ان کو نہیں سکھائی، فرمایا ان بچوں کے نبی کو برا بھلا کہا گیا تو بچے غصے نہ ہوتے، بچے غصے نہ ہوتے، وانتصروا، اور غصے ہون دے نال نال اپنی غلامی دا اظہار نہ کر دے۔ واحضر دم الاسقف، فرمایا جاؤ عمر کی عدالت میں چمٹیوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہے، لیکن گستاخی رسول اس پادری کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں۔ اس واسطے اسی کہندے ہیں جڑے جج ممتاز حسین قادری دا سن رہے ہیں وہ حضرت رسول اللہ دے فیصلے بھی سامنے رکھن تے حضرت عمر دا فیصلہ بھی سامنے رکھن۔ ہاں مطلب ممتاز حسین قادری دے بارے کوئی غلط فیصلے دی سوچ رہے ہوں، ہاں یہ اسلام ہے، اسلام ایک گستاخ رسول نو مارن والے دی کوئی سزا نہیں۔ یہ تے میں اگر یہ تے علامہ تانوں دسن گے حضور نے کیڑے کیڑے انعام دیتے تے جڑا گستاخ رسول نو مار کے آئے تے حضور نے صحابہ نو ویکھ کے فرمایا افلح الوجہ، فرمایا تے جنا آ رہا یار، ہاں یہ تے جنا آ رہا۔ ہن آخری گل، ہن پتہ ہے پولیس والے حکومت کی کہندی بھائی پولیس والے جڑے نا ممتاز حسین قادری پولیس سی نا، ہن کہندے جی پولیس والے دی سکریننگ ہوئے گی۔ سکریننگ دا مطلب کی ہے بھائی تو مولوی خادم دی تقریر سنی کہ نہیں، جے کہے گا سنی تو کہندے تو بھرتی دے قابل کوئی نہیں، جے وہ کہے جی میں اس کو جانتا ہی نہیں وہ کیڑا مولوی، وہ کہنے گے فٹ فاٹ ہے۔ میں کہ نہیں جی دو سوال اور بھی کرنے پوسن انہوں کو۔ پہلا سوال یہ کرنا پوسی بھائی تیرے کان وچ کسی مولوی بانگ تو نہیں دیتی، کیونکہ بانگ دے بڑے اثرات نے تو مرن لگے تک نشہ نہیں جانا بندہ۔ تے دوسرا سوال یہ کرنا پوسی بھائی تھوڑے ابا جی دا نکاح کسی مولوی تو نہیں پڑھایا، وہ بھی اسی پڑھانا ہے، بانگا بھی اسی دینیاں۔ میں کہا نہ ہوئے چلے ہو اے گلاں نال موت اسرائیل علیہ السلام نو تو نہیں نہ ٹالیا جا سکتا۔ میں کہا جڑے محلہ تسی سوندے ہو نا راتی کتےاں دے منہ چم کے، جے ممتاز حسین قادری اتنے کوئی نہ ہوئے گا تو گستاخی کہتے تو کتے بھی تمہیں مار دیں گے۔ ہوں اس کے اتنے واقعہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو مکانا۔ امام ابن حجر اسقلانی انہاں کتاب لکھی الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، آپ نے ایک واقعہ بڑا ایمان افروز لکھیا۔ انہاں آج کل دے حکمراناں واسطے تے جڑے گستاخانے کیبلاں تے بیٹھ کے بک بک کر دیں، منہ دھوڑ دا پتہ نہیں تے عزت رسول دیاں گلاں کرنے۔ توجہ، امام نے لکھیا کہ اے تاتاری ہلاکو خان منگولے مغل، انہوں نے اعلان کیتا بڑے بڑے جرنیلاں نے ایسا عیسائی ہونا ہے۔ سٹیج لگ گیا، بڑے بڑے پادری آ گئے، پوپ آ گئے، بڑے بڑے جرنیل آ گئے ہلاکو خان دے۔
ہر تاتاری سٹیج تے چڑھے تے او پادری انہاں دے سر تے رنگ لاوے تے کہے جا بھائی تو عیسائی ہو گیا، جا بھائی تو عیسائی ہو گیا۔ ایک پادری نو جوش آیا، انہیں ویکھیا بھائی اج آئے تھے عیسائیان تے یا تاتاریان، اج مسلمان تے ہے کوئی نہیں، اج حضور دے خلاف گل کرو، اج سانو کس نے پکڑنا ہے تھے؟ امام کہندے نے امام حجر اسقلانی فجال واحد منهم ينتقص النبی، انہاں وچوں ایک کھڑا ہویا تے انہیں رسول اللہ دے خلاف سٹیج تے گل کیتی۔ بندہ کوئی نہیں دو ٹنگ والا اتھے مسلمان، یا تاتاری تے یا عیسائی، لیکن امام کہندے نے وہناک قلب صید مربوط، امام کہندے نے سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی، رب رب ہے وہ لنگڑے مچھر نہ نمرود نو مروا دیندا۔ امام کہندے جدوں انہیں رسول اللہ دے خلاف گل کیتی کتا ان سے کھڑا ہو گیا۔ فلما اکثر من ذالک، انہیں جدو امام الانبیاء دے خلاف دوسری گل کی تھی نا، وصب القلب، کتے جمپ لیا اچھڑیا رسا توڑیا تے فخشبہ سٹیج تے چھاڑ مار کے اس پادری دے منہ تے چنڈ ماری، خشم کہنے نک نو، نک تے چنڈ ماری تے اس کتے نے تنبیہ کی تھی ظالما تو اس نیت نال گستاخی کی تھی تے مسلمان کوئی نہیں تے آج ڈیوٹی میری لگی، آج ڈیوٹی میری لگی۔ امام کہندے فخلصوا منہ، لوگ آ گئے انہاں کتے دا رسا نپ لیا، جا کے انہوں لوہے توئے کی تھی، کتے نو دوبارہ باندھ دیتا۔ فقال بعض من حضر ھذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنگے لوگ بھی ہوندے حاضرین جو کسی نے کیا، انہیں کہا یار پادری نو، انہیں کہا یار تینو کتا تاں تے نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی، لیکن جدوں گستاخی رسول ہو جائے تے عقل ٹھکانے نہیں رہندی۔ فقال کلا، وہ کہنے لگا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بل ھذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ، وہ کہنے لگا نہیں کتا میں تاں نہیں لڑیا کہ میں حضور کے خلاف گل کی تھی، بلکہ کتا بڑا غیرت والا سی، عزیز النفس، میں تقریر کردہ انج انج تو اشارہ کیتا نا انج تے میرا ہاتھ اس کتے والا ہو گیا تے کتے سمجھا میں مارن دا اشارہ کر رہا تے رسا توڑ کے مینوں پی گیا، عقل نہ رہی نا ٹھکانے۔ امام کہندے پھر وہ سٹیج تے چڑھیا پادری، ثم عاد الى ما كان فيه، انہیں پھر رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی دوبارہ۔ سنا مسلمانہ میری گفتگو بھی مک گئی، امام لکھیا کیا گئے فرماندن فوسب القلب مرتن اخرى، کتے نے دوبارہ جمپ لیا رسا توڑیا، فقبض على زردمته، پہلے تو انہیں چنڈ مار کے تنبیہ کی تھی تے کتے کیا تو بعد نہ آیا، ہن کتے نے کی کیتا فقبض على زردمته، انہیں دی جا کے شاہ رگ نپی تھا کتے نے، تے رب نے اس شکاری کتے نو امام کہندے طاقت کتنی دیتی کہ ایک لت انہیں دے منہ تے رکھی، دوسرے سینے تے فقلا، لوگاں دے آن تو پہلے پہلے دا سر تن نالوں جدا کر دیتا۔ یہ رہے گا یوں ہی ان کا۔ آخری گل میری گفتگو مک گئی، انہاں لوٹیاں بسترے نہ کدی اسلام نہیں پھیلیا، یہ گل یاد رکھنا، اسلام جدوں بھی پھیلے گا حضور دی محبت نال پھیلے گا۔ بڑے بڑے لوگاں دھماکے کیتے، خودکش کیتے، مسجداں برباد کیتیاں، داڑیاں ویران کیتیاں، فوج ماری، پولیس ماری، ملک وچ بدامنی رہی۔ ممتاز حسین غازی حضور دی محبت 27 گولیاں ماری، پوری دنیا تو پوچھو جس طرح اس واری میلاد منایا گیا کبھی بھی نہیں منایا گیا۔ اے ممتاز حسین قادری تھی، ہاں حضور دی محبت جنہ جدوں گل ہوئے گی پھر دنیا تے عزت ہوئے گی، پھر مسلمانوں دا وقار بحال ہوئے گا۔ رحمان ملک بھی جڑے پہلے کہندے سی یہ مولویوں کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، رحمان ملک کہتا ہے جی گستاخ رسول میرے سامنے آئے گا میں بھی مار دیں، میں کہا جی بس 27 گولیاں لڑی ٹھنڈے ہو گئے ہو، کیسی مر گئی، سمجھ آئی بات۔ اور شیری رحمان کہتی میں بھی عشق رسول میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں کہا جی اسی تو پہلے بھی کہتے سی بندے دے پتر بنو اور کام کرو، حضور دی عزت ناموس دے بارے گل کیتے کرو، اپنے منہ سنبھال کر رکھے کرو۔ توجہ، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ۔ حضور کی محبت۔ آخری بات امام نے کیا نتیجہ نکالا، فرمایا فاسلم بسبب ذالک ناب 40 الف من المغل، امام کہندے اے منظر جدو ویکھیا ہزاراں لوگ عیسائی ہو رہے سن تاتاری، جدو نہ اے منظر ویکھیا کہ یار کتے نے اتنا کام کیتا، حضور دی عزت واسطے بندہ مار دیتا، تے 40,000 تاتاری مغل منگولے اے منظر ویکھ کے حضور دا کلمہ پڑھ گئے۔ رہے گا یوں ہی ان کا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، اور قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، سانو کی پتا ہے۔ اقبال کہنا ایسا تو تھوڑا جائے، میں گل یہ کر رہی سی طلحہ 10 سالہ بچے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئے،
تے حضور دے ہاتھ بھی چومے تے پیر بھی چومے. حضور نے فرمایا او بچہ میرے ہاتھ پیر کیوں چومے نو؟ ایتھے تے انگوٹھے چومن تو گل سمجھ آئی؟ ایتھے تے بڑی پریشانی ہے. میں جانے ایک مسند ابی یعلا دی حدیث بھی تانوں سنا جاواں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ چھوٹے جہ بچے موسیٰ علیہ السلام نو پکڑ لیا. قرآن تفصیلی واقعہ موجود ہے, تانوں حضرت سنان گے. پکڑ لیا تے چک کے حضرت آسیہ سینے نال لا کے فرعون کول لے گئیاں. فرعون کہنے لگا یہ کون ہے بچہ, کتھوں لے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا قرۃ قالت قرۃ عین لی ولک 20ویں سپارے چ اللہ نے ذکر کیتا. حضرت آسیہ کہنے لگیاں اے بچہ تیری تے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. ہن سونا اگلی گل یارا, سنن والی اگلی گل ہے, ذرا سمجھو کہ اج جناب اس گل تے بھی لوگوں نوں پریشانی ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جواباً فرعون کہنے لگا نہیں اے بچہ تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, میری اکھاں دی کوئی ٹھنڈک نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا جس طرح حضرت آسیہ نے کہا سی نا کہ اے بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, اگر جواباً فرعون بھی ایک گل کر دیندا, فرعون بھی جواباً کہہ دیندا کہ ہاں نبی سمجھ کے نہیں کرنا, وہ ہے سن اللہ دے نبی تے وہ بھی موسیٰ سن. حضور نے فرمایا جی جواباً فرعون گل کر دیندا نا کہ ہاں اے بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, تے لہدہ اللہ تعالی 400 سال خود ہی مشرک نہیں رہا, لوگوں بھی مشرک بنادا رہا. ایک نبی دی تعظیم ہو جاندی صرف اتنی گل نہ کہ بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, تے حضور فرماندے اللہ تعالیٰ نے فرعون نو شرکیہ گناہ معاف کر کے انہوں مسلمان بنا دینا سی. اور دسائے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون زبانوں گل کرے صرف کہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, تے رب انہوں معاف کر دے, تے امام الانبیاء دا نا چم کے اس آنکھاں تے لاویے تے قیامت نو رب ساڈا ناراض ہو جائے. ایک چل دے میں گل کیتی, یہ گل تے بڑی لمبی ہے, توجہ. او بچے نے حضور دے ہاتھ پیر چومے. حضور نے فرمایا کیوں چومیا نے؟ انہوں نے کہا جی مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے. ہن اگلی گل جڑی نا سینہ تھام کے سننی, تسی پریشان نہیں ہونا. ہاں اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را ناممکن ہے ما ممکن است, عقل صفاق است تو صفاق تر, پاک تر چالاک تر بے باک تر. اقبال کہندا جتے عشق تے مومن, جتے مومن تے عشق, دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا جی, کیویں ہو سکتا؟ اقبال کہندا عشق نو کر کے وکھاندا, صرف دعا نہیں کردا. ہن اگلی گل بڑا سینہ تھام کے سننی تے چاہیدا تے اے سی نا, ساڈا عقل تے اے کہندی بھئی چاہیدا اے سی کہ حضور اپنی چادر دے دے یا اس بچے نو بلا کے سر تے ہاتھ پھیر دے, لیکن اس بچے دے عشق دا ہور امتحان ہویا. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے, صحب درد تے حال ہو روندے, ٹکڑے بھنگ تے شوربے پین والے غرقال مکال ہو روندے, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندا ہی, ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندا ہی, ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی, کم شیر دلیر جوان دا ہی, عالم شاہ میں عشق دا کی دساں, سمرا دین اسلام ایمان دا ہی. لاؤ جی بچے نو اگلا امتحان کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فذهب اقتل اباک, فرمایا جائے بچہ جا کے اپنے پیو نو قتل کر دے. میں کہسی نا سینہ تھام کے سننا, تسی سارے پریشان ہو گئے ہو, تانوں کیڑی پریشانی ہے بھائی؟ حضرت طلحہ جانن تے رسول اللہ جانن, اسی تے گل کر رہے ہیں, اسی تے صرف گل کرن دا ثواب لے رہے ہیں. چھوٹے جے بچے نو حضور فرماندے جا کے پیو نو مارا ہے. عقل کی چاندی, کم از کم اتنا تو پوچھتے حضور میرے پیو دا کوئی جرم, حضور پیو نو بھی کدی کسے ماریا؟ صحابہ کہندے اس بچے نے چھاڑ ماری, مجمع چوں باہر نکلیا, عرض کیتی حضور ہے تو کم ہی کوئی نہیں, میں ہنے مار کے آیا, اینج کر اینج مار کے. صحابہ کہندے جب دور گیا تو حضور نے فرمایا واپس آ جا. تو واپس آئے تو فرمایا میں پیو مروان تے نہیں نہ آیا, میں تو پیرے دی عزت دسن آیا, میں صرف ویکھنا اے سی بھئی زبانی کلامی عشق یا اندروں عشق. خالی مطلب اقبال کہندا ہے اے جڑی مسلم سر نبی بیگانہ شد, بازی بیت الحرم بت خانہ شد. اقبال کہندا مسلماناں دے سینے جدوں دی حضور دی محبت نکلی ہے, انہاں دے سینے بت خانے ہو گئے. ہاں لکھاں محبتاں پائی پھر دین. بلکہ اقبال ایک اور جگہ اور گل کیتی, کہندا چوں بنام مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آبمی گردد وجود. اقبال کہندا جدوں میں حضور تے درود پڑھنا تے پانی پانی ہو جاندا. میں کہا کیوں اقبال, ہے تو بڑے ثواب والا کام ہے. کہندا عشق گوید ہے محکوم غیر, سینہ تو از بتا مانند در. کہندا میرا عشق بول کے کہندا اے سینے وچ لکھاں محبتاں پائیاں نو
تے درود حضور تے پڑھنا ساری محبت خالی کر لوکاں دیاں کڈ حضور دی محبت وچ پا تے پھر درود پڑھ تا ندارت از محمد رنگ بو از درود خود میالا نام او اقبال کہندا میرا عشق کہندا اے ساری محبت باہر کڈ ورنہ محبت ساری رکھ کے حضور تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میڑا کیتا کر اے میں فتوی نہیں لا رہا میں تو سویرے کہو مولوی ایک لاہوروں آیا سی کیوں جی حضرت ہاں سویرے میرے خلاف تسی ہوئے ہو میں داڑھی منڈے دی گل کیتی اقبال دی ہاں مولوی دی گل ہی نہیں کیتی تاکہ تسی بعد ایک مولویوں دے خلاف گل ہی کوئی نہ کرو حضور نے واپس بلایا توجہ کچھ دنوں بعد حضرت طلحہ بن برا چھوٹے جے بچے 10 سالہ بیمار ہو گئے نبی علیہ السلام صبح انہوں نے گھر جا رہا ہے شام جا رہا ہے صبح جا رہا ہے شام جا رہا ہے فرمایا طلحہ کیا حال ہے طلحہ کیا حال ہے طلحہ کیا حال ہے اس پر بھی ہمارے محدثین نے بحث کیا ہے کہ ان کا وصال کیوں ہو گیا یہ اپنی ایک محبت کا تقاضا حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ایک عورت آئی انہیں کیا رسول اللہ دی قبر انور میں نے دکھاؤ کہنیاں میں جب پردہ ہٹایا تو عورت اتھی شہید ہو گئی یہ تے اپنے اپنے عشق و محبت دیا باتاں نے تے مولانا تانوں دسن گے عشق و محبت تے فتوی نہیں ہوندے ہاں حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی رسولن تے اپنے باغ وچ گوڈی کر رہا ہے پیچھے پتر آیا انہیں کہا ابا جی گل سنیے انہیں کہا کی انہیں کہا رسول اللہ تے ساری دنیا تو تشریف لے گئے تے آپ نے فرمایا پترا سچی گل ہے حضور دنیا تشریف لے گئے ساری دنیا تو انہیں کہا ہاں ابا جی تے آپ نے ہاتھ چک دیتے اللہم عازب عن البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدہ یا اللہ میری اکھاں واپس لے لے جن آکھا حضور دا چہرہ ویکھیا ہن پھر کسی اور دا منہ نہ ویکھنے ایسا ابھی فکف بصرو حدیث پاک کہتے ہیں اس ویلے نابینا ہو گئے داسا مسلمانہ اے کوئی حضرت عبداللہ بن زید انصاری تے فتوی لا سکنا اور یار تیرا زیادہ عشق ہے صدیق اکبر نالو صدیق اکبر تے دعا نہیں منگی کسی صحابی نے انہوں نے اعتراض نہیں کیتا چلیا تو کہنا صحابہ میلاد نہیں منایا میں کہ تو صحابہ جب میلاد منا سکتا ہے تو 8 تلوارا لے کے بدر وال جا سکنا تو گلا کرنا ٹکے ٹکے دیا اساد اپنی ایک عشق و محبت کا اظہار کرنے صرف خریداران یوسف میں نام لکھوانا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ عزیز صرف اظہار محبت کرنے ہیں بابا تم صحابہ جیسے گلا کرنا تو صحابہ دیاں گلا کرنا اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب اقبال کہندا تھوڑا جا عشق منگی وڈا نہ منگی تیرے واسطے کی کوئی ہاں تو ممتاز قادری دی محنت نہ کر سکنا تو اور کی کرنا ہے اجے تک لوگوں نے یہ جناب پریشانی ہے کہ جی ممتاز قادری حق پر تھا کہ میں آگے گل کرنے لگا حق پر تھا کہ نہ حق پر تھا امام صدیق اکبر انہوں نے ملن آئے ممتاز قادری نے ہاں یہ تو اج گلاں انکشاف ہے تو بڑے بڑے جڑیاں گلاں ہو رہی ہیں تو تانوں ہضم ہی نہیں ہونی جڑی میں تانوں دساں ممتاز قادری جڑا کام کیتا ہے تے ازل وچ چنے ہوئے سی بڑا بڑا کام کیتا انہیں ہاں جدو کافر انگریز بھی حضور دے خاکے بنا کے 2-2 پاؤنڈاں دے بیچ رہے ہیں 2-2 ڈالراں دے فٹ پاتھاں تے رکھ کے تے پاکستان دے کالے انگریز بھی کہہ رہے سن حضور دی عزت کا کوئی قانون نہیں ہے تو رب العالمین نے ازل تو چنیا سی ممتاز قادری نو اس حالت وچ پھر تو 27 گولیاں مارنیاں اس بندے نو جڑا رسول اللہ دا گستاخ ہے سمجھ آئی بات کہ نہیں محبوب سبحانی چک کے لے آئے جس نے نذیر اختر نے کیا کہ ایک بزرگ ہستی داخل ہوئی پاکستان دی حدود انہیں ایک منڈا جے تھے چکے ہوئے سی وہ کہنے جدوں اترے تو بڑا سارا بھائی لگتا سی جنہوں موڈے تے چاہیا سی تو لوگاں کیا بھئی یہ کون ہیں بزرگوں نے کہا جی یہ محبوب سبحانی ہیں 11ویں والے پیر ہیں وہ کہنے لگے جدوں گل ختم ہو گئی کھا بھئی تو جدوں ممتاز قادری نے اس نے ماریا سویرے ممتاز قادری دی تصویر چھپی میں کہا یہ تو وہی منڈا ہے جنہوں محبوب سبحانی کندھے تے چک کے لے آئے اور جنہ دے پیر ولیاں دیاں گردناں تے ہون ممتاز قادری نو تے چک کے لے آون کوئی وجہ تے ہے یار ہاں اس واسطے ممتاز قادری نہ کوئی ناراض ہے تے لکھاں واری ناراض ہوے اسی تو دے نال کچھ تو حضور دی عزت تو چھوڑ کے تے تو اس نے جپے پانا انہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا توجہ نبی علیہ السلام ایک دن حضرت طلحہ بن برا دے گھر گئے تو حضور نے انہوں نے والدین کو علیحدہ کر کے فرمایا اس بچے نے فوت ہو جانا ہے تو جدوں یہ فوت ہو جائے تو میں نے جنازے واسطے راتی تسی بلانا ہے سنا مسلمانہ آسا تحفظ ناموس رسالت ایس پنڈ تساں جناب ایس بڑی حویلی وچ بیٹھے ہو تے اپنی نینداں برباد کر کے بیٹھے ہو آخر کیوں کوئی وجہ تے ہے نہ ذرا میں تقریر کر رہا اس حالت بھی تکلیف تواڈے کول آ بیٹھا اے علماء سٹیج تے بیٹھے تواڈے چہرے کیوں چمک رہا آخر کوئی وجہ تے ہے نا طلحہ بن برا اے تحفظ ناموس رسالت کیوں گلا کر دو
10 سالہ بچہ دنیا تو جاندیا جدو رسول اللہ تشریف لے گیا تو طلحہ بن برا نے اپنے والدین کو پوچھا کہ حضور کی فرماندے سن؟ انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرماندے سن کہ تو آج فوت ہو جانا. تو بچہ سن کے مر جانا تو بچہ چیخا نہیں ماردا؟ وہ چاہیے او ابا جی میں مر گیا. انہوں نے کہا نہ. انہوں نے کہا اور کی فرماندے سن؟ انہوں نے کہا اور فرماندے سن بھائی جدو یہ فوت ہو جائے تو جنازے واسطے راتی مینوں بلانا ہے. طلحہ بن برا اپنے والدین نو کی گل کیتی؟ انہوں نے کہا ابا جی جدو میں مر جاواں تو پھر حضور نو نہیں بلانا. انہوں نے کہا بھائی رسول اللہ تے فرما گیا بھی تینوں بلانا ہے. طلحہ بن برا جڑی گل کیتی نا وہی اہل سنت دے حصے چائی. دنیا تو جان لگیا بچے نو فکر کس گل دا ہے؟ کہنے لگا ابا جی حضور دا فرمان تے اپنی جائیے لیکن حضور جنہ گلیاں چوں گزر کے آنا ہے نا ساڈے گھر جنازہ پڑھان ساڈے وال انہاں گلیاں میں یہودیاں دے گھر ہیں. اے نہ ہوئے رات دی تاریکی کوئی یہودی چھپ کے حضور نو دکھ دے. حضور نو نہیں بلانا میرے جنازے واسطے، میرے جنازے واسطے امام الانبیاء نو نہیں بلانا. مطلب قیامت تک دنیا گل کرے اور طلحہ تو نہ مردا حضور نو دکھ پہنچوایا ہی. اے لفظ بھی دوسری حدیث وچ موجود ہے، یہ لفظ بھی آپ نے کہا ہے. انہوں نے کہا قیامت تک حضور دی امت گلاں کرے میرے جنازے دی وجہ تو حضور نو دکھ پہنچا. تے امام تے نال طلحہ بن برا بھی گل کیتی جے ساڈی کوئی خدمت قبول ہوئی نا تے مالک قبر تے آ جان گے. ایتھے آ کے میں گل ملائیے. ایک او جنہاں دے جنازہ پڑھان واسطے پورے لاہور وچ بندہ کوئی نہ لبیا تے ایک او جڑے فوت ہو گئے سویرے امام الانبیاء تشریف لائے تے فرمایا بھی تسی دسیا کوئی نہیں. انہاں کہا جی اے گل سی. امام الانبیاء قبر تے چلے گئے. اور 10 سالہ بچہ بھی ہوئے کی محمد سے وفا تو نے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد. جدوں حضور انہاں دی قبر تے گئے اے 3 صحابہ دے بارے میں پڑھیا کہ جنہاں نو رب ہستیاں ملیا. جابر بن عبداللہ حضرت جابر دے ابا جی حضرت عبداللہ میدان احد شہید ہوئے. حضرت جابر پریشان ہوئے تو حضور نے فرمایا جابر تو پریشان کیوں ہے یار آج تک رب کس نو ہستیاں نہیں ملیا تیرے پیو نو ہستیاں ملیا. حضرت سعد بن معاذ جنہاں نے میدان احد کی طرف حضور نو ہسایا سی حضور دا چہرہ چمک اٹھیا سی جنہاں کیا گھوڑے سمندر وچ پا دیاں گے. جدوں اے فوت ہوئے تے قبر وچ حضور نے رکھیا میدان جنت البقیع وچ. انہاں دی امی جان قبر دے سرانے کھڑ کے رو رہی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھ امام الا یرقا دمو کے ویذهب حزنو کے بان ابنک اول من ضحك الله له واهتز له العرش. فرمایا ساتھ امام ہن چپ کر جا ہن نہ روویں پریشانی ختم کر دے تیرا پہلا پتر ہے جنوں رب ہستیاں ملیا. اے دوسرے صحابی تے تیسرا 10 سالہ بچہ حضرت طلحہ بن برا جدوں رسول اللہ انہاں دی قبر تے گئے تے دعا کی تھی اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ. یا اللہ اے بچہ نکا جے میرے نال پیار کردا ہے اساں ایویں چلے دن رات تک کیتی پھردے ہیں کچھ نہ کوئی تک مالک قیمت پان گے نہ ایویں لٹکا ہو گئی تے ایویں جناب سٹیج سج گئے. نبی علیہ السلام فرمایا یا اللہ اے بچہ نکا جے میرے نال پیار کردا ہے ہن تیرے کول آ گیا اے نکا جے بچہ ہے یا اللہ تو اینو ملنا کیویں القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ. یا اللہ تو انہیں میں ملنا ہے کہ تو انہوں ویکھ کے ہسنا ہے تینوں ویکھ کے ہسنا. ہن سمجھ آئی بات تے حضور نال وفا کرے بندہ تو کس مقام تے جا پہنچتا. آخری بات اے کہندے جی ممتاز حسین قادری ماں برائے عدالت قتل کیتا ہے. اس وقت میں 2 گلاں کرنیاں بس میری پھر گفتگو مک گئی. بحرین دے وچ مسلماناں دے بچے ہاکیاں کھیڈ رہے نکے نکے اطفالاً صغارا نکے نکے بچے. واسقف البحرین قائد بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی دھوپ سیک رہے سی بیٹھ کے. فوقعت القرۃ علی صدرہا. ایک بچے نے ماری گیند ہاکی ماری گیند جا کے پادری دے سینے تے لگی ڈھڈ تے لگی. فاخذا اس پادری گیند چک لئی فجالوا یطلبونها منه. بچے گئے بچوں دی عادت ہوندی گیند کوئی چک لے کہندے بابا گیند ساڈی دے دے گیند دے دے. فابا اس پادری نے کہا کہ گیند کوئی نہیں لبنی تسی نال میں ماری گیند تے نال گینداں منگدے ہون. اجے تک بھابی جمے کوئی نہ تے گھراں وچ تربیت ہوندی ہے پترو جے کم پھس جائے تے حضور دا وسیلہ پانا ہے. فقال غلام منهم سالتک بحق محمد الا رددت علینا. ایک بچہ انہاں وچ اگے ودھیا انہیں کہا یار تو سانو نکا سمجھ کے گیند نہ دیندا تے تینوں اسی اپنے نبی دا وسیلہ پاندے ہاں تو سانو گیند واپس دے دے. تینوں سالتک بحق محمد حضور دے واسطے نال تیرے کول گیند منگدیا ساڈی گیند واپس دے دے. فابا لعنہ اللہ وصبر رسول اللہ. اس لانتی نے گیند بھی نہ دیتی تے رسول اللہ دے خلاف گل کر دیتی. ہن جی میں جڑی تہاڈے نال گل کرنی ہوئے وے کہ مدینہ پاک وچ حضرت عمر دی عدالت لگی ہوئی. بحرین دے گورنر حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول اللہ تے بچے نو چاہیے اے سی نا کہ جا کے گھر دستے
اور کہندے جی ایک پادری نے حضور دے خلاف گل کیتی او دا شرعی حکم کیوے ابو ہریرہ کول مسئلہ حل نہ ہوندا تے وڈی عدالت مدینے چ لگی ہوئی سی حضرت عمر دی اوتھے مقدمہ جاندا لیکن نہیں دور عمر دے بچے سن فاقبلوا علیہ بسوالجہم امام نے لکھیا کہ بچے ہاکیاں لے کے اس تے ٹوٹ پے اور فما زالوا یخبطون حتی مات لعنۃ اللہ علیہ انہاں انے واہ یخبطون دا معنی انے واہ ہاکیاں ماریاں تے او لانتی پادری مر گیا ہن فرفع ذلک الی عمر ہن سارے عیسائی اکٹھے ہوئے تے حضرت عمر کو مدینے پہنچے کیا جناب تہاڈے دور وچ کتا بھی نہیں مریا ساڈا بندہ مر گیا سانو انصاف چاہیے سونا مسلمانہ جے ممتاز قادری دے بارے کوئی تیری دوسری رائے ہے نا تے حضرت عمر دا اے سن کے تے اپنا سینہ صاف کر راوی کہندے فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتی بقتل الغلمان لذلك الاسقف کہندے قیصر و کسرا فتح ہوئے حضرت عمر اتنے خوش کوئی نہیں ہوئے قادسیہ فتح ہویا حضرت عمر اتنے کوئی نہیں خوش ہوئے یرموک فتح ہویا حضرت عمر کوئی نہیں خوش ہوئے مسجد نبی شریف سونے چاندی دے ڈھیر لگے مال غنیمت دے حضرت عمر اتنے کدی خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے اوے حضرت عمر خوش ہون تے اسی ناراض ہو گئے تے آپ نے لفظ کی فرمایا الان عز الاسلام فرمایا ہن اسلام عزت والا ہویا ہن اسلام عزت والا ہویا کی مطلب کہ جیڑا وڈے صحابہ وچ جذبہ ہے نکے نکے بچے وچ بھی آ گیا ممتاز قادری فیضان ممتاز قادری ممتاز قادری تیری عصمت کو سلام تیری عزت کو سلام تیری عصمت کو سلام تیری جرت کو سلام توجہ حضرت عمر دا فیصلہ سنو آخری آپ نے عیسائیوں کی فرمایا فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیهم فغضبوا له وانتصروا فرمایا عیسائیوں تم کہتے ہو ان بچوں کو گرفتار کیا جائے ان کے والدین کو انہوں نے تمیز ان کو نہیں سکھائی فرمایا ان بچوں کے نبی کو برا بھلا کہا گیا تو بچے غصے نہ ہوتے بچے غصے نہ ہوتے وانتصروا اور غصے ہون دے نال نال اپنی غلامی دا اظہار نہ کر دے واحضر دم الاسقف فرمایا جاؤ عمر کی عدالت میں چمٹیوں کے حقوق ہیں جانوروں کے حقوق ہے لیکن گستاخی رسول اس پادری کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں اس واسطے اسی کہندے ہیں جڑے جج ممتاز حسین قادری دا سن رہے ہیں وہ حضرت رسول اللہ دے فیصلے بھی سامنے رکھن تے حضرت عمر دا فیصلہ بھی سامنے رکھن ہاں مطلب ممتاز حسین قادری دے بارے کوئی غلط فیصلے دی سوچ رہے ہوں ہاں یہ اسلام ہے اسلام ایک گستاخ رسول نو مارن والے دی کوئی سزا نہیں اے تے میں اگر اے تے علامہ تانوں دسن گے حضور نے کیڑے کیڑے انعام دتے تے جڑا گستاخ رسول نو مار کے تے حضور نے صحابہ نو ویکھ کے فرمایا افلح الوجہ فرمایا تے جنا آ رہا یار ہاں یہ تے جنا آ رہا ہن آخری گل ہن پتہ ہے پولیس والے حکومت کی کہندی بھائی پولیس والے جڑے نا ممتاز حسین قادری پولیس اس کی نا ہن کہندے جی پولیس والے دی سکریننگ ہوئے گی سکریننگ دا مطلب کی ہے بھائی تو مولوی خادم دی تقریر سنی کہ نہیں جے کہے گا سنی تو کہندے تو بھرتی دے قابل کوئی نہیں جے وہ کہے جی میں اس کو جانتے نہیں وہ کہڑا مولوی وہ کہنے فٹ فاٹ ہے میں آخر نہیں جی دو سوال اور بھی کرنے پوسن انہوں کو پہلا سوال یہ کرنا پوسی بھائی تیرے کان وچ کسی مولوی بانگ تو نہیں دیتی کیونکہ بانگ دے بڑے اثرات نے تو مرن لگے تک نشہ نہیں جاتا بندہ تے دوسرا سوال یہ کرنا پوسی بھائی تھوڑے ابا جی دا نکاح کسی مولوی تو نہیں پڑھایا وہ بھی اسی پڑھانا ہے بانگا بھی اسی دینیاں میں آخر نہ ہوئے چلے ہو اے گلاں نال موت اسرائیل علیہ السلام نو تو نہیں ٹالیا جا سکتا میں کہا جڑے محلہ تسی سوندے ہو نا راتی کتےاں دے منہ چم کے جے ممتاز حسین قادری اوتھے کوئی نہ ہوئے گا تے گستاخی کہتے تو کتے بھی تانوں مار دین ہن اس دے اوتے واقعہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو مکانا امام ابن حجر اسقلانی انہاں کتاب لکھی الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ آپ نے ایک واقعہ بڑا ایمان افروز لکھیا انہاں آج کل دے حکمراناں واسطے تے جڑے گستاخاں نے کیبلاں تے بیٹھ کے بک بک کر دین منہ دھوڑ دا پتہ نہیں تے عزت رسول دیاں گلاں کرنے توجہ امام نے لکھیا کہ اے تاتاری ہلاکو خان منگولے مغل انہوں نے اعلان کیتا بڑے بڑے جرنیلوں نے ایسا عیسائی ہونا ہے سٹیج لگ گیا بڑے بڑے پادری آ گئے پوپ آ گئے بڑے بڑے جرنیل آ گئے ہلاکو خان دے ہر تاتاری سٹیج ہوتے چڑھے تے او پادری انہوں دے سروں تے رنگ لاوے تے کہے جا بھائی تو عیسائی ہو گیا جا بھائی تو عیسائی ہو گیا ایک پادری نو جوش آیا انہیں ویکھیا بھائی اج آئے تھے عیسائیاں تے یا تاتاریاں اج مسلمان تے ہے کوئی نہیں اج حضور دے خلاف گل کرو اج سانو کس نے پکڑنا ہے تھے
امام کہندے نے امام ابن حجر اسقلانی فجال واحد منهم ينتقص النبی، انہاں وچوں ایک کھڑا ہویا تے انہیں رسول اللہ دے خلاف سٹیج تے گل کیتی. بندہ کوئی نہیں دو ٹنگا والا تھے مسلمان، یا تاتاری تے یا عیسائی، لیکن امام کہندے نے وہناک قلب صید مربوط. امام کہندے نے سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی. رب ہے وہ لنگڑے مچھر نہ نمرود نو مروا دیندا. امام کہندے نے جدوں انہیں رسول اللہ دے خلاف گل کیتی کتا ان سے کھڑا ہو گیا. فلما اکثر من ذالک، انہیں جدو امام الانبیاء کے خلاف دوسری گل کی تھی نا، وسب القلب، کتے جمپ لیا اچھڑیا رسا توڑیا تے فخشبہ، سٹیج تے چھاڑ مار کے اس پادری دے منہ تے چنڈ ماری. خشم کہنے نک تے چنڈ ماری تے اس کتے نے تنبیہ کی تھی، ظالما تو اس نیت نال گستاخی کی تھی تے مسلمان کوئی نہیں تے آج ڈیوٹی میری لگی، آج ڈیوٹی میری لگی. امام کہندے نے فخلصوا منہ، لوگ آ گئے انہاں کتے دا رسا نپ لیا، جا کے انہوں لوہے توئے کی تھی، کتے نو دوبارہ بند دیتا. فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنگے لوگ بھی ہوندے حاضرین جو کسی نے کیا، انہیں کہا یار پادری نو، انہیں کہا یار اے تینوں کتا تاں تے نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی. لیکن جدوں گستاخی رسول ہو جائے تے عقل ٹھکانے نہیں رہندی. فقال کلا، وہ کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بل هذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربه. وہ کہنے لگا نہیں کتا میں تاں نہیں لڑیا کہ میں حضور کے خلاف گل کی تھی، بلکہ کتا بڑا غیرت والا سی، عزیز النفس. میں تقریر کردے انج تو اشارہ کیتا نا انج تے میرا ہاتھ اس کتے وال ہو گیا تے کتے سمجھا مینوں مارن دا اشارہ کر رہا تے رسا توڑ کے مینوں پے گیا. عقل نہ رہی نا ٹھکانے. امام کہندے پھر وہ سٹیج تے چڑھیا پادری، ثم عاد الى ما كان فيه، انہیں پھر رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی دوبارہ. سنا مسلمانہ میری گفتگو بھی مک گئی. امام لکھیا کیا گئے فرماندے فوسب القلب مرۃ اخرى، کتے نے دوبارہ جمپ لیا رسا توڑیا. فقبض على زردمته، پہلے تو انہیں چنڈ مار کے تنبیہ کی تھی تے کتے کہہ تو بعد نہ آیا تے ہن کتے نے کی کیتا فقبض على زردمته، انہیں دی جا کے شاہ رگ نپی اتھوں کتے نے. تے رب نے اس شکاری کتے نو امام کہندے طاقت کتنی دتی کہ ایک لت انہیں دے منہ تے رکھی، دوسرے سینے تے فقلا، لوگاں دے آن تو پہلے او دا سر تن نالوں جدا کر دیتا. یہ رہے گا یوں ہی ان کا. آخری گل میری گفتگو مک گئی. انہاں لوٹیاں بستر نہ کدی اسلام نہیں پھیلیا، یہ گل یاد رکھنا. اسلام جدوں بھی پھیلے گا حضور دی محبت نال پھیلے گا. بڑے بڑے لوگاں دھماکے کیتے، خودکش کیتے، مسجداں برباد کیتیاں، داڑیاں ویران کیتیاں، فوج ماری، پولیس ماری، ملک وچ بدامنی رہی. ممتاز حسین غازی حضور دی محبت 27 گولیاں ماری. پوری دنیا تو پوچھو جس طرح اس واری میلاد منایا گیا کدی بھی نہیں منایا گیا. اے ممتاز حسین قادری دی ہاں حضور دی محبت تے نہ جدوں گل ہوئے گی پھر دنیا تے عزت ہوئے گی، پھر مسلمانوں دا وقار بحال ہوئے گا. رحمان ملک بھی جڑے پہلے کہندے سی یہ مولویوں کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، رحمان ملک کہندا جی گستاخ رسول میرے سامنے آ کے میں بھی مار دیا. میں کہا جی بس 27 گولیاں نال ٹھنڈے ہو گئے ہو، کیسی مر گئی. سمجھ آئی بات. اور شیری رحمان کہتی میں بھی عشق رسول میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. میں کہا جی اسی تو پہلے بھی کہتے سی بندے دے پتر بنو اور کام کرو، حضور دی عزت و ناموس کے بارے گل کیتے کرو، اپنے منہ سنبھال کے رکھے کرو. توجہ، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا، اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. حضور کی محبت. آخری بات امام نے کیا نتیجہ نکالا، فرمایا فاسلم بسبب ذالک ناب 40 الفا من المغل. امام کہتے ہیں اے منظر جدو ویکھیا ہزارہ لوگ عیسائی اور ایسن تاتاری، جدو نے اے منظر ویکھیا کہ یار کتے نے اتنا کام کیتا، حضور دی عزت واسطے بندہ مار دیتا، تے 40,000 تاتاری مغل منگولے اے منظر ویکھ کے حضور دا کلمہ پڑھ گئے. رہے گا یوں ہی ان کا